کا سوال اور پھر ہزارہا سالوں پہ محیط ایک طویل سفر، سوالوں کے جواب کی تلاش کا سفر، علم کا سفر، انسانی تجسس کا سفر، جس نے آج ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا۔ سوال زندہ ہے آج بھی۔ آئیے ان سوالوں کو جانتے ہیں، ان کے جوابوں کو سمجھنے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ افکار نو ان سوالوں پہ مباحث کا سفر ہے جو صدیوں سے نوع انسان میں جاننے کے تجسس کو جلا بخشتے آئے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک بار پھر ہم موجود ہیں ڈاکٹر عادل سیماب صاحب کے پروگرام افکار نو میں، اور آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے جو تعلیمی ارتقاء ہوا ہے پوری دنیا میں تعلیمی نظام رائج ہے، ان میں جو ارتقائی سلسلہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ کن مراحل سے گزرا ہے، کون کون سے اس میں اصلاحات آئی ہیں اور کس طرح مختلف ریاستوں نے اپنے نظاموں میں بہتری لائی ہے، اسی حوالے سے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا۔ آج کا جو موضوع ہے اس حوالے سے، چونکہ ارتقاء کے حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پروگرام کیا تھا، مگر آج ہم صرف تعلیمی جو نظاموں کا ارتقاء ہے، جو تعلیمی ارتقاء ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ جو تعلیمی ارتقاء ہے یہ ہے کیا، اور کس طرح پوری دنیا میں اس کا یہ سفر جو ہے یہ جاری رہا ہے بدستور؟ یہ بہت اہم موضوع ہے جی۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا سا دیکھنا ہوگا کہ مختلف ادوار میں جو تعلیمی نظام ہے یہ کن مراحل سے اور کن منزلوں سے گزرا، اور آج دنیا میں جو مروجہ تعلیمی نظام ہیں وہ کون کون سی قسموں کے پائے جاتے ہیں، تعلیمی نظریات کون کون سے ہیں۔ تو اس پہ ہم ذرا براڈر کانٹیکس میں بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن تعلیمی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں، یا نظام کا لفظ جب کسی بھی فنامنا کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو باقاعدہ ایک منظم طریقے سے تشکیل دیا گیا ہو۔ تو تعلیمی نظام کی بھی بات جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب تعلیم دینے کا جو سلسلہ ہے اس کو ایک باقاعدہ انداز میں تشکیل دیا گیا تو وہ کن مراحل اور کن منزلوں سے گزرا۔ اس میں ہمارے سامنے جو ہیں تین طرح کے نظام ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو تاریخ کے سفر میں، اور خاص طور پہ ہم جب سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں تو تین طرح کے تعلیمی نظام کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ پہلا تعلیمی نظام جو ہے وہ ان معاشروں میں اور ان مادی آلات میں اس نے جنم لیا کہ جہاں پہ انسان کا انحصار زراعت پہ ہوتا تھا، اور آج بھی آپ دنیا کے ہر اس سوسائٹی، ہر اس معاشرے میں چلے جائیں جہاں پہ زیادہ تر انسانی وسائل اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے زراعت موجود ہے یا زراعت کا نظام موجود ہے، تو وہاں کا جو تعلیمی نظام ہوگا، یا ایون اپنے اس ملک کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ خطے، وہ علاقے کہ جہاں زراعت ہی بنیادی ذریعہ ہے آپ کی زندگی گزارنے کا، وہاں پہ ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام آپ کو دکھائی دے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں صنعتی دور میں نظر آتا ہے، اور اس صنعتی دور کے ساتھ جو وسیع تر معاشی نظام، سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ تشکیل پایا، اور اس کے بعد جس قسم کی تعلیم اور سرمایہ دارانہ نظام کی ضرورت تھی تو اس کے تحت ہمیں ایک اور جدید تعلیمی نظام نظر آتا ہے جو ہمیں یورپ کے اکثر ملکوں میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں بھی دکھائی دیتا ہے، جرمنی، فرانس میں بھی، اور ہمارے ہاں بھی ایک کولونیل دور کے اندر جب برٹشرز آئے تو اس زمانے میں جس قسم کا تعلیمی نظام دیا گیا تو وہ تعلیم بھی اس جو سرمایہ داری نظام تھی، یا جو نو آبادیاتی نظام تھا کہ جب سرمایہ دارانہ ملکوں سے نکل کر دوسرے ملکوں کو اپنی کالونیاں بنایا گیا تو وہاں ایک خاص قسم کا تعلیمی نظام تشکیل دیا گیا، تو اس کو ہم اس صنف میں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تعلیمی نظام ہے جو دنیا کے ایسے معاشروں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جن کو ہم فلاحی ریاستیں کہتے ہیں، جیسے اسکینڈینیویا کے ملک ہیں، یا ہمارے ہمسائے میں چائنا اور روس میں انقلاب کے بعد جس قسم کا تعلیمی نظام رائج ہوا تو اس کو ہم فلاحی تعلیمی نظام کے نام سے جانتے ہیں۔
تو زرعی معاشرے کا تعلیمی نظام، پھر صنعتی دور کا تعلیمی نظام، اور اس کے بعد ایک فلاحی سوسائٹی کا، ایک فلاحی سماج کا جو تعلیمی نظام ہے، یہ تین ایک طرف سے تاریخی طور پہ ایک تسلسل ہے کہ جس میں ایک سے دوسرے میں بہتری آئی ہے، اس سے اگلی منزل میں مزید ارتقاء ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ متوازی طور پہ بھی دنیا میں ہمیں مختلف ملکوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ تو انہی نظاموں پہ اگر آج کی ہم گفتگو کریں، اور اس میں سب سے پہلے ہم زرعی معاشرے کے تعلیمی نظام کی بات کریں، تو ایک زرعی سماج میں یا ایک فیوڈل معاشرے میں جہاں جاگیردارانہ نظام ہوتا ہے، وہاں پہ تعلیم کا آپ کی عملی زندگی کے مسائل کے ساتھ کوئی اتنا گہرا سمبند نہیں ہوتا، کیونکہ جو ایک فرد ہے اس کی زندگی کھیت تک محدود ہوتی ہے۔ کھیت میں اس نے کام کرنا ہے، فصل بونی ہے، فصل کاٹنی ہے، اور اس میں سے جو کچھ حصہ جاگیردار کے پاس چلا جاتا ہے، اور ایک سبسسٹنس لیول پہ کہ جس سے اس کی اپنی گزر اوقات ہو سکتی ہے، بعض اوقات اس سے بھی کم وہ اس کے لیے بچ جاتا ہے۔ تو پوری زندگی اس دائرے کے اندر گھومتی ہے، کھیت اور گھر اور جاگیردار کی خدمت، جو عوامی سطح پہ جب ہم سماج کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے دور میں جو تعلیم ہے وہ تعلیم ایک ایسی خوبی کے طور پہ لی جاتی ہے کہ جو آپ اس دائرے سے باہر نکل کے اگر کچھ علوم جاننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا کچھ افسانہ، ناول، شاعری، ایسی چیزیں، یا تاریخ کے حوالے سے کچھ حقائق اگر آپ جانتے ہیں، تو یہ ایک اضافی خوبی کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا آپ کی عملی زندگی کے مسائل سے اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ عملی زندگی آپ کے نسلوں کے تجربات پہ آگے چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایسے معاشرے میں چونکہ تعلیم کا پیداوار کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، تو نہ ریاست میں ہمیں یہ خواہش دکھائی دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، کیونکہ ریاست کو ٹیکسز جو ہیں وہ زمین کی آمدن میں سے ملنے ہوتے ہیں، تو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ نہ لوگوں میں ہمیں عمومی رویہ ایسی تعلیم حاصل کرنے کا نظر آتا ہے تخصیص کے ساتھ، کہ جہاں پہ چند لوگ اس دائرے سے باہر نکل کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے معاشروں میں جو تعلیم کا تصور ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ تعلیم ایک زیور ہے، تعلیم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کو کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ تو اس قسم کے جو نظریات ہیں یہ بنیادی طور پہ زرعی تعلیمی معاشرے میں پائے جاتے ہیں، کہ جہاں تعلیم ایک اضافی صفت کے طور پہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہمیں آج بھی اپنے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ یادگار ہے اس زمانے کی جب ہم اس دور میں تھے جہاں پہ تعلیم یا علم ایک اضافی خوبی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے اسکولوں کالجوں کی بات کی تو میں نے بھی مختلف مقامات پہ دیکھا ہے، تو کالجوں آج کل بھی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ایجوکیشن از ناٹ اے نالج، ایجوکیشن از فارمیشن۔ تو یہ فارمیشن جو ہے، کیا یہ بھی تعلیم کے اس میں آتی ہے؟ آپ اپنی بات وہ کر رہے تھے۔ جی، تو اس کو ہم جب اگلے مرحلے میں جائیں گے تو پھر اس فارمیشن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ یہ فارمیشن کا نظریہ جو علم کا ہے، یہ دوسرا دور تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کا دور، اور اس کے ساتھ جو نوآبادیاتی ملک جہاں پہ تھے وہاں پہ اس کو باقاعدہ فارمیشن کے طور پہ بھی استعمال کیا گیا۔ تو جو زرعی معاشرہ ہے، زرعی سماج ہے، اس میں اس وجہ سے ہمیں گنے چنے لوگ تعلیمی یافتہ دکھائی دیتے ہیں، اور ایک طبقہ ہے علماء کا، یعنی علم جو ہے وہ طبقاتی حیثیت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہ جن کو فراغت مل گئی ہے زمین میں کام کرنے سے، اور جن کے تعلقات دربار کے ساتھ اور جاگیردار کے ساتھ قائم ہو گئے، تو ان کو چونکہ ایک حصہ ہم اپنے گاؤں میں بھی دیکھتے تھے کہ مولوی صاحب کا ایک حصہ ہوتا تھا اس فصل میں سے، اور اس حصے کی بنیاد پہ اس کی گزر اوقات چلتی تھی، اور وہ فارغ رہ کر مسجد میں یا مکتب اسکولوں میں درس وغیرہ دیا کرتا تھا۔ تو زرعی معاشرے میں یہ اس طرح سے چلتا تھا، اور چند لوگ جن کو فراغت مل سکتی تھی وہی یہ علم حاصل کرتے تھے۔ تو اس کا جو زیور اور دولت کا تصور ہے یہ اس وقت کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں خصوصی طور پہ جب وہاں پہ صنعتی انقلاب آتا ہے اور معاشرہ اپنی ارتقاء کے منزل سے گزر کر جاگیردارانہ سماج سے سرمایہ دارانہ سماج میں تبدیل ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، تو اس دور میں جو صنعت ہے، صنعت کا پہیہ چلانے کے لیے
تعلیم بطور زیور یا تعلیم بطور خود دولت یا ایک اضافی خوبی کہ یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اب علم کا تعلق آپ کی پیداوار کے ساتھ ہو گیا۔ علم میں آپ کو نئی تحقیقات کرنی ہے، آپ کو نئی بدعات کرنی ہے، نئی چیزیں ایجاد کرنی ہے تاکہ صنعت کا پہیہ چل سکے، اور صنعت کے پہیے کو چلانے کے لیے تعلیم کو باقاعدہ ایک اسکول، کالج اور یونیورسٹی رسمی انداز میں دینا، اور طلباء کو اس طرح سے تیار کرنا کہ وہ صنعت کے اندر ورک فورس کے طور پہ کام کر سکیں، وہ اس کی جو مینیجریل جابس ہیں وہ کر سکیں، اس کی ایڈورٹائزنگ کی جابس ہیں، مال بیچنا ہے، کنزیومرزم کا کلچر پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے تو تعلیم مختلف شعبوں میں تقسیم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور یہاں پہ چونکہ آپ کا پیداوار کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہو گیا کہ جتنا جو معاشرہ تعلیم کے میدان میں آگے ہوگا تو اس کی پیداوار جو ہے اتنی بہتر ہوگی اور وہ منڈی میں مقابلہ کر سکے گا۔ تو اس مقابلے کے لیے لازمی تھا کہ تعلیمی نظام کی تشکیل میں ریاست دلچسپی لے، جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو ابتدائی طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ یورپ میں خاص طور پہ کہ وہاں ریاست دلچسپی لینا شروع کرتی ہے، اور خاص طور پر سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ڈونیشنز دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے لیے، کالجوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، کیونکہ انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کی صنعتوں میں کام کر سکیں، اس کی مختلف تہوں کے اندر کام کر سکیں۔ تو یہاں پہ جو نظریہ پیدا ہوا وہ کیا تھا کہ ایک ایسی تعلیم کہ جس کے نتیجے میں ایجادات ممکن بنائی جا سکیں اور صنعت کو چلایا جا سکے، اور جو پیداوار کا سبب ہو، وہ صرف زیور نہ ہو بلکہ اس کے نتیجے میں مادی فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ اب چونکہ صنعتی دور جو ہے وہ گھومتا ہے فیکٹری یا صنعت کے گرد، اور صنعت کا پہیہ چلانے کے لیے ایک خاص قسم کا نظم و ضبط چاہیے ہوتا ہے، خاص شیڈیول چاہیے ہوتا ہے جو کھیت میں اس طرح سے نہیں ہے۔ کھیت میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ مخصوص اوقات میں کام کر رہے ہیں، اور چونکہ آپ خود بندھے ہوئے ہیں اس کھیت کے ساتھ، تو جتنی محنت سے آپ کام کریں گے تو کھیت کی فصل اتنی زیادہ ہوگی اور آپ کی فیملی بھی اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ صنعت میں یہ ہے کہ صنعت میں آپ نے مخصوص اوقات میں کام کرنا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کام کرنا ہے، اور دل جمعی سے کام کرنا ہے تاکہ صنعت زیادہ سے زیادہ پیداوار کر سکے، اور اس کے منافع کا زیادہ حصہ جو ہے وہ سرمایہ دار کے پاس جانا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک ڈسپلنڈ، ایک منظم قسم کی ورک فورس چاہیے۔ اب اس ڈسپلنڈ ورک فورس کے لیے جو آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن از فارمیشن ناٹ انفارمیشن، کہ صرف یہ معلومات نہیں بلکہ ایک فارمیشن بھی اس کو بنایا گیا کہ یہ تربیت دی جاتی ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، جو تعلیمی نظام بنتا ہے اس کے اندر، کہ طلباء میں ایک نظم و ضبط پیدا کیا جا سکے، ایک خاص ڈسپلن ان میں قائم ہو، وہ مخصوص اوقات پہ اسکول میں آئیں، مخصوص اوقات تک اسکول، کالج، یونیورسٹی میں رہیں، ایک مخصوص اوقات ہوں لیکچرز لینے کے، ایک نظم، ایک خاص ڈریس کو، یہ پورا فیکٹری کا بھی ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، اسی طرح اسکول، کالج، یونیورسٹی کا بھی ڈریس کوڈ بنانے کی کوشش کی، وہی پیٹرن ہے۔ پھر انڈسٹری میں ایک مینیجر ہوتا ہے جو کہ کر ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، مزدوروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ایک مینیجر ہے جو استاد اس کے رول کو لے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس ڈسپلن کو قائم رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو یہ بچپن سے ٹرین کیا جاتا ہے صنعت میں کام کرنے کے لیے لوگوں کو، افراد کو، تاکہ وہ جب اپنی تعلیم مکمل کر کے صنعت میں جائیں اور ان کو نوکری ملے تو وہ خاص نظم و ضبط کے تحت اور دل جمعی کے ساتھ اس صنعت کے پیداوار میں اضافے کا سبب بن سکیں۔ تو یہ وہ فارمیشن یا اس کو ریجمنٹیشن کہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا فوجی ڈسپلن جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے، اور ان کو مسلسل یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہر کام ہے آپ نے وقت پہ کرنا ہے، اور وقت پہ کام کرنے سے آپ کی پروڈکٹیوٹی ہوگی۔ پھر یہاں پہ علم زیور سے آگے نکل کر آپ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ ایک قیمتی دولت ہے، جو وقت کا خیال نہیں رکھتا تو وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس صنعت کا پہیہ چلانے اور اس کو ایک منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے جو ٹریننگ ہوتی ہے اس نظام کے اندر دی جاتی ہے۔ آپ نے یہ ڈسپلن کی بات کی، تو عموماً ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں یا جس طرح یہ کیڈٹ کالجز ہیں یا آج کل جو جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے آ رہے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ زور ڈسپلن پہ دیا جاتا ہے۔
عموماً آپ ڈریس کے حوالے سے بالکل وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اچھا اسی طرح جو کیڈٹ کالجز ہیں ان کے تو چلو اندر فوجی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے اور باقی چیزیں بھی جو ہے بالکل اس طرح فارمیشن ان کی جاتی ہے. مگر یہ جو چیز اس میں لیکنگ کر رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں اگر اس کی سائنسی بنیادوں پہ اگر ہم اس کو کھڑا کریں تو اس کی طرف کوئی نظر نہیں آتا. کسی بھی تعلیمی ادارے میں سائنسی بنیادوں پہ توجہ نہیں دی جاتی بلکہ فارمیشن پہ اور ڈسپلن پہ توجہ دی جاتی. کیا صرف ڈسپلن جو ہے جو فارمیشن جو ہے اس پہ زور دینے سے اگر سائنسی بنیادیں کسی تعلیمی نظام کی نہیں ہوں گی تو وہ کوئی پروڈکٹیو چیز کوئی تیار کر سکتا ہے؟ اصل میں جب آپ تعلیمی نظام تشکیل دیتے ہیں، کوئی بھی قوم اپنے تعلیمی نظام جب تشکیل دیتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ان تعلیمی اداروں میں سے افراد نکلیں گے تو ان افراد کے سامنے ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. مثلاً اگر آپ کی یونیورسٹیوں میں سے لوگ نکلیں گے تو اس کے بعد وہ کہاں جائیں گے، ان کے پاس کون سی مارکیٹ ہے جہاں پہ ان کی کھپت ہونی ہے، کون سی صنعتیں ہیں جن کے اندر ان کی کھپت ہونی ہے. اب یہ جو تعلیمی نظام ہمارے ہاں موجود ہے اس کو اگر ہم کاٹ کے اپنے سیاسی اور معاشی نظام سے کاٹ کے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اس کی ہمیں نہ بنیادیں سمجھ آ سکتی ہیں اور نہ ہم اس میں کوئی اصلاحات کر سکتے ہیں. تو یہ جو ڈسپلن، نظم و ضبط، یہ تو مستعار لیا گیا انگریزی جو دور تھا، جو کلونیل دور یہاں پہ رہا، نو آبادیاتی نظام یہاں پہ رہا، وہاں سے. تو اس نظام کو ذرا سا اگر ہم سمجھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ یہ پاکستان بننے کے بعد وہی وراثت ہے جو ہمیں یہاں پہ ملی ہے اور اسی کے ساتھ ہم چلتے آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک سوال کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس پہ آ جاؤں گا کہ آیا سرمایہ دارانہ نظام کے اندر جو تعلیمی نظام تشکیل پایا اس تعلیمی نظام میں فارمیشن، ڈسپلن اور خاص طور پہ خاص قسم کی انڈاکٹرینیشن پہ جو زور دیا گیا اس کا سبب کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم اس نو آبادیاتی نظام کے کانٹیکس میں آپ کے سوال کو میں لیتا ہوں. تو سرمایہ دارانہ نظام نے ایک طرف تو یہ کیا کہ تعلیم کو عمومی بنا لیا، عوامی بنا لیا کہ ورک فورس آپ کو زیادہ چاہیے، صنعت میں کام کرنے والے لوگ زیادہ چاہیے. لیکن جب یہ لوگ تعلیمی نظام میں داخل ہو گئے اور مختلف قسم کے نظریات کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا تو ظاہر ہے ان کے ذہن نے اپنے انداز میں پھلنا پھولنا بھی تھا اور ایک ذہنی ارتقاء بھی ہونا تھا. تو اس ذہنی ارتقاء سے جو خطرہ لاحق تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کو باقاعدہ خاص انداز میں انڈاکٹرینیٹ نہ کیا گیا اور ڈسپلن نہ کیا گیا تو یہ لوگ اس پورے سرمایہ داری کے ڈھانچے کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں کل اسی کے خلاف. اور یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب صنعتی انقلاب آیا تو اس کے بعد ہمیں امریکہ میں، یورپ میں مزدوروں کی بہت ساری موومنٹس نظر آتی ہیں جہاں پہ اس صنعت کار طبقے پہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام پہ سوال اٹھتا ہے. مثلاً شکاگو کا 1 مئی ہم ہر سال مناتے ہیں، ماسوائے امریکہ کے دنیا کے ہر ملک میں یہ منایا جاتا ہے. تو یہ وہ مزدور تحریکیں تھیں کہ جنہوں نے اس تعلیم کے ہی نتیجے میں ان کے ذہن اتنا کھل گئے کہ انہوں نے اپنی ایک طبقاتی شناخت پیدا کر لی. تو یہ خطرہ بہرحال موجود تھا. اب اس خطرے سے نپٹنے کے لیے اس تعلیمی نظام کی تشکیل ایسی کی گئی کہ اس کے اندر جو سماجی علوم تھے وہ اس انداز میں دیے گئے کہ لوگوں کا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو وہ افراد ایک فطری منزل کے طور پہ سمجھیں کہ یہ بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، یہی انسان کی عین فطرت ہے اور یہی وہ آخری منزل ہے جو انسانیت نے حاصل کرنی تھی، حاصل کر لی ہے. پھر اس کے بعد جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے ان پہ ان کا یقین پختہ ہو، اس پہ سوال نہ اٹھ سکے. تو سماجی طور پہ ایک یہ چیز کوشش کی گئی کہ سماج کے اندر جو بغاوتیں یا جو مزاحمتی تحریکیں ہیں وہ بھی جنم نہ لیں. تو اس کے لیے بھی ایک مخصوص قسم کا ڈسپلنڈ نظام ہونا لازمی تھا کہ بچوں کے اندر سے مزاحمت جو ہے وہ ختم کی جا سکے. یعنی ان کی جو انوویشن اور تحقیق و تنقید ہے وہ تو چلے، لیکن ان کے اندر سے جو سماج کے حوالے سے اور سماج میں پھیلی ہوئی جو ناانصافیاں ہیں اس کے حوالے سے جو پیدا ہونے والے سوالات ہیں وہ جنم نہ لے سکیں. تو یہ دوہرا ٹاسک، یعنی یہ چیلنجنگ کام تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر تعلیم سے وابستہ تھا اور اس کے تحت جو ہے تعلیم دی جانی تھی. اچھا، یورپ میں تو اب اس کے مطابق تعلیم دی جانے لگی. جب ہم
نوآبادیاتی نظام کی طرف آتے ہیں، جیسے بر صغیر تھا، یہاں پہ جب انگریز آ گیا تو یہاں پہ اس کو یہاں کے لوگوں کو جب تعلیم دینی تھی تو اس تعلیم کا مقصد کیا تھا، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس کے لیے مارکیٹ کیا، تو سب کانٹیننٹ جو ہے یہ بر صغیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جب تعلیم دی جا رہی تھی تو اس تعلیم کا مقصد کیا تھا۔ اب جب برٹشرز یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں جو تعلیمی نظام رائج کیا تو اس میں دو اہم شعبے جو یہاں پہ انہوں نے ڈیولپ کیے، ایک برطانوی بیوروکریسی تھی، افسر شاہی، اور دوسرا برطانوی فوج۔ ان دونوں میں بھرتی کرنے کے لیے انہیں لوگ چاہیے تھے تاکہ جو برطانیہ کی سلطنت ہے یہاں پہ اس کو مضبوط رکھا جا سکے، اور ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جائے کہ جو یہاں کے جو لوکل آبادی ہے اس کے درمیان اور برطانوی سامراج کے درمیان ایک وسیلے کا کردار ادا کرے۔ تو اس بنیادی مقصد کے تحت برطانیہ نے یہاں پہ ایک تعلیمی نظام تشکیل دیا۔ اب یہ جو تعلیمی نظام ہے اس کے ساتھ بھی وہی اندیشے وابستہ تھے جو ایک سرمایہ دارانہ نظام کے تعلیمی نظام کے اندر موجود تعلیمی نظام کے ساتھ تھے، کہ وہاں مزدوروں کی تحریکیں جنم لے سکتی تھی۔ تو یہاں پہ جو تعلیم، جس قسم کا تعلیمی نظام متعارف کرایا گیا، اس میں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ حکومت کے وفادار پیدا ہوں، ریاست کے لیے وفاداری کے جذبات ان میں پیدا کیے جائیں، اور برطانوی مفادات کے تحفظ کے لیے جو درمیانی طبقہ پیدا ہوا اس میں فوج اور افسر شاہی کا، یہ طبقہ اس ہندوستان کے نظام کو سنبھالنے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکے، اور ایک واسطے کے طور پہ بھی وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اب پاکستان بننے کے بعد ہندوستان جب بر صغیر آزاد ہوتا ہے تو یہ آزادی کسی الگ سے جزیرے پہ تو ہوئی نہیں تھی کہ جہاں کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بعد جناح صاحب نے دیواریں لگائیں اور پورا ایک مکان بنا لیا، ایسا تو نہیں تھا۔ ملک نئے سرے سے تو نہیں بنا تھا۔ ہمارا قانون، تعلیمی نظام، فوج، بیوروکریسی، یہ سارا کا سارا وراثت میں ہمیں وراثت میں دیا گیا تھا۔ اس پہ صرف ٹیگ اب ہم نے پاکستان کے برطانیہ کے ہٹا کے پاکستان کے لگانا شروع کر دیا۔ مثلاً پاک فوج جو ہے وہ ایک دن پہلے برطانیہ کی فوج تھی، برٹش امپیریل آرمی کا ٹیگ ہٹا کے اس کو پاک فوج کا یا پاکستان ملٹری کا ٹیگ لگا دیا گیا۔ اسی طرح وہی بیوروکریسی جو تھی وہ وراثت میں تھی، یہاں تک کہ 1935 اور جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1946 کا، یہ دونوں ہمارا قانون بھی تھے، آئین بھی تقریباً 1956 تک وہی چلتا رہا جو برطانیہ کا تھا، اس کے دور میں بنا تھا۔ تو تعلیمی نظام بھی وہی ہمیں وراثت میں ملا، اور اس سماج میں جب وہی تعلیمی نظام ہمیں وراثت میں مل رہا ہے تو یہ نو آبادیاتی طرز پہ ہی تعلیمی نظام تھا جو ہمیں ملا تھا، کہ جس میں ریاست کے متعلق ہم نے وفاداری کے جذبات، ریاستی اداروں کے لیے وفاداری کے جذبات، اور سماج سے زیادہ، اپنے آپ سے زیادہ محبت جو ہے وہ ریاستی اداروں، حکمران طبقوں کے لیے پیدا کی جانی تھی۔ تو یہ عمومی طور پہ ہمارے سماجی علوم کے ساتھ یہ رہا۔ یہ جو سائنسی علوم، آپ کا جو سوال ہے کہ اس کی بنیاد سائنسی ہو، سائنسی بنیادیں جب آپ علم کی رکھتے ہیں، اور جو فطری سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، تو فطری سائنس کے لیے مارکیٹ صنعت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس صنعت ہے ہی نہیں اور صرف آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ تعلیم آگے چل کے کون سی صنعت میں استعمال ہوگی، صنعت سرے سے موجود نہیں ہے، تو یہ ایک غیر پیداواری تعلیمی نظام بنتا ہے کہ جس کا آپ کی پیداوار یا ذرائع پیداوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یعنی اگر ہم سرمایہ دارانہ نظام میں دیکھتے ہیں تو وہاں تعلیم کا تعلق پیداوار کے ساتھ ہے، لیکن نو آبادیاتی نظام میں جب سرمایہ داری تعلیمی نظام تشکیل دیتی ہے تو وہاں پہ جو تعلیمی نظام پیدا کیا جاتا ہے وہ کنزیومرزم کا تعلیمی نظام ہوتا ہے، کہ جہاں پہ آپ نے کنزیومرز پیدا کرنے، اس کا پیداوار کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ نان پروڈکٹیو ایجوکیشن جو تھی وہ ہمیں وراثت میں ملی، اور اسی نان پروڈکٹیو ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ آج تک چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ پاکستان میں بالخصوص صنعت کار طبقہ اس طرح سے پیدا نہیں ہو سکا۔
پیسے والے لوگ پیدا ہوئے، سرمایہ داری کسی حوالے سے ہوئی، لیکن یہ سرمایہ داری زیادہ تجارتی یا زمین بیچنے خریدنے والے سرمایہ دار تھے، جو صنعت، ایسی صنعت کے جو نئی چیزیں بناتی ہے، نئی اشیاء بناتی ہے، نئی مصنوعات بناتی ہے اور انہیں عالمی منڈی میں لے کے جاتی ہے، وہ یہاں پہ نہیں جنم لے سکی، جس کی وجہ سے ہم نے فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے بھی حفاظ پیدا کیے ہیں کہ وہ حفظ کرتے ہیں، پھر نئی نسل کو وہ حفظ کراتے ہیں، پھر اس سے آنے والی نسل کو، اور ان تمام شعبوں کے لیے جو صنعت ہے سب سے وسیع تر وہ خود ایجوکیشن ہی ہے کہ انہوں نے استاد بن جانا ہوتا ہے اور وہی نظریات اگلی نسل کو دینے ہوتے ہیں۔ اب اس قسم کے کنزیومر معاشرے میں جو صرف دوسروں کی بنائی ہوئی اشیاء کا صارف ہے، وہاں پہ اگر تعلیم فارمیشن نہیں ہوگی، تعلیم نظم و ضبط نہیں ہوگی، اور تعلیم اگر تحقیق اور ایسی تحقیقات کے جس سے نئے نظریات جنم لیں اور سماجی تشکیل نئے سرے سے ہونا شروع ہو جائے، وہ بن جائے، تو وہ چیلنج بن جائے گی اس طبقے کے خلاف کہ جو واسطے کے طور پہ اس دور میں پیدا ہوا تھا جو انگریزوں کا یہاں پہ دور تھا۔ تو انگریزی دور میں یہاں جاگیردار کا طبقہ، یہاں پہ اشرافیہ اور فوج کا طبقہ یا کچھ پروفیشنل ایلیٹس کا یہ طبقات پیدا ہوئے، اور یہی طبقات پاکستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو آج کے دور میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں پاکستانی کانٹیکس میں، تو ایک عالمی سرمایہ دار طبقہ ہے جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو IMF، ورلڈ بینک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری دنیا میں، جس کو ہم گلوبلائزڈ ورلڈ کہتے ہیں، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا بالکل نچلا طبقہ ہے عوام کا، جو زراعت سے پیوست ہیں، یہ جو ایک کنزیومر کلچر کا حصہ ہیں، صارف کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں، جو خود دولت کی پیداوار میں ان کا کوئی کردار ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اور جتنی دولت وہ کماتے ہیں وہ غیر ملکی مصنوعات پہ لگا دی جاتی ہے، اور ان کے درمیان میں وہی سرمایہ دارانہ نظام کے گماشتوں کا طبقہ ہے کہ جو حکمران طبقہ ہے ہندوستان، پاکستان دونوں ملکوں میں، اور باقی بھی جو نوآبادیاتی نظام ہمیں یا ریاستیں نظر آتی ہیں ان میں، تو یہ واسطہ پیدا کرتا ہے، یہ ان کے ایجنٹ کے طور پہ رول پلے کرتا ہے، اور ان سماجوں کو ایک منڈی کے طور پہ پیش کرتا ہے عالمی سرمایہ داری طبقے کے سامنے۔ تو اس طرح سے یہ طبقہ نسبتاً بہتر وسائل پہ قابض ہے، اس کی زندگی کا انداز بالکل مختلف ہے، عام آدمی کی زندگی یا عمومی طور پہ جو سماج کی زندگی ہے اس کے پیٹرنز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ تو اس لیے لازمی یہ ہے کہ یہ طبقہ ایک سماج کے اندر اپنے اس مقام کے تحفظ کے لیے اور پھر بیرونی سرمایہ داروں کے ساتھ تعلق کے لیے یہاں کے لوگوں کو جو تعلیم دے وہ نان پروڈکٹیو ایجوکیشن ہو، وہ صارفین والی تعلیم ہو، اور ایجوکیشن کو خود ایک انڈسٹری بنا دیا جائے جو کہ ایک نان پروڈکٹیو حصہ ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا۔ جب تعلیمی نظام سے نکلتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹیوٹی کا حصہ بنتے ہیں، تو یہاں تعلیمی نظام سے نکل کر بھی آپ اس پروڈکٹیو نظام کا حصہ نہیں بن پاتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فارمیشن، ڈسپلن، لائلٹی، حب الوطنی، اس قسم کے نظریات جو ہیں، تعلیم کا مقصد یہی بتائے جاتے ہیں، تعلیم کا مقصد تربیت بتایا جاتا ہے، علم کی پیاس نہیں بتایا جاتا۔ یہ ایسے علم کو ہی بے معنی کہا جاتا ہے کہ جس میں صرف سوال کی جستجو ہو، جس میں جاننے کی جستجو ہو، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنی کائنات کو سمجھنے کی جستجو ہو، وہ چیزیں بے معنی بتائی جاتی ہیں، اور اصل مقصد جو ہے وہ اکثر ہمارے ہاں اگرچہ پورا تعلیمی نظام تربیت ہی کر رہا ہوتا ہے اور نظم و ضبط پہ ہی اس کا سارا فوکس ہوتا ہے، اس کے پورے ڈھانچے کو بھی آپ دیکھ لیں تو اس کے باوجود یہی کہا جاتا ہے کہ جی تعلیمی نظام میں کمی کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تربیت کا فقدان ہے، تعلیم ہے، تو تعلیم و تربیت ساتھ ہونی چاہیے، حالانکہ ہو صرف تربیت ہی رہی ہوتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تعلیم کا فقدان ہے، تربیت جس قسم کی چاہیے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بیٹھے ہوئے ایک پیرافیری کے ملک کو، پسماندہ ملک کو، وہ تربیت تو دی جا رہی ہے، تو تعلیم کا فقدان ہے، اور تعلیم کا فقدان اس کا ہے جس کا آپ نے کہا کہ سائنسی تعلیم کا فقدان، سائنسی رویوں کا فقدان ہے۔ آپ نے آج ڈاکٹر صاحب کی بڑی تفصیلی گفتگو سنی، اور یہ
ساری گفتگو جو علم کا ارتقاء ہے اس حوالے سے تھی. پوری دنیا سے ڈاکٹر صاحب نے مثالیں دیں اور پیداواری رشتوں کے حوالے سے بتایا کہ ان کے ہمارے تعلیمی نظام پہ, ہماری سیاست پہ, ہماری معاشرت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اور ہمارے تعلیمی نظام کا ہماری سیاست اور معاشرت کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہماری زبان کا کیا تعلق ہے. اور ہم اگر اپنی تعلیمی نظام میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کے اندر گنجائش پیدا کرنی ہوگی, اس زبان کو, اپنی معاشرت کو اس تعلیمی نظام کے ساتھ جوڑنا ہوگا تاکہ ہم اس کو کچھ پروڈکٹیو بنا سکیں, اس سے کچھ نتائج اس کے بہتر کر سکیں. تو اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم اس حوالے سے مزید کریں گے, پھر ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اگلے پروگرام میں بھی. آج اتنا ہی, بہت شکریہ.